أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب جتنے بھی دیکھنے والے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ تعارف کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جو آپ اپنا ایک تعارف ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو ہم باقاعدہ طور پر ویلکم کرتے ہیں. قاری سید صداقت علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کو یقینی طور پر لے کر گئے ہوں گے اپنے بچپن کے اندر. میں تو اپنے بچپن میں واپس چلی گئی تھی. بہت بہت شکریہ قاری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے، آئی ایم شیور انم کے لیے بھی ایک آنر کی بات ہے کہ آپ ہمارے شو میں آپ کی تشریف جمعہ مبارک ہو سب کو، دیکھنے والوں کو بھی، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. اچھا اب وجہ کیا بنی ہے قاری صاحب کی؟ میرے لیے تو ویسے ان کا آنا جو ہے نا وہی بڑی ایکسائٹمنٹ کی بات ہے، لیکن وجہ یہ بنی کہ پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ ایک مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے بین الاقوامی قرت کا مقابلہ، جس میں دنیا بھر سے اسپیشلی OIC سے وابستہ قرہ حضرات جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور 24 سے 29 نومبر تک اسلام آباد کے اندر یہ مقابلہ ہوگا. چیف جج کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں قاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں پر دیکھ کر. مجھے میرا بچپن یاد آ رہا ہے، کیونکہ بچپن سے جو ایک آواز سب سے پہلے گھر میں اٹھتے ہی کانوں میں پڑتی تھی وہ کلام پاک کی ہوتی تھی، اور وہ آپ کی آواز میں ہوتی تھی، خاص طور پر سورہ رحمان کی. کیسی چل رہی ہے زندگی آج کل؟ کیا چل رہا ہے تھوڑا سا بتائیے. الحمدللہ کیا مصروفیت؟ میں تو بچپن سے لے کر اب تک اسی قرآن سے وابستہ ہوں، اور میرا اوڑھنا بچھونا بھی یہی ہے. پوری دنیا میں ٹریولنگ بھی اسی حوالے سے ہوتی ہے، اور کوئی کسی چیز کا مجھے شوق بھی نہیں ہے. یہ رات دن یہی سوچ ہوتی ہے
کہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کے حوالے سے کام کیا جائے، اور خاص طور پر پاکستان کے اندر کوئی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بچوں کے اندر، نوجوان نسل کے اندر اس کو ان کرنے کے لیے کوئی بچوں کو آج کل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے، اور اسی وجہ سے کافی سالوں سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ پاکستان میں بھی ایک ایسا کمپٹیشن ہونا چاہیے جو کہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہے۔ 27ویں شب کو قرآن پاک کا نزول ہوا، 27ویں شب کو ہی پاکستان بنا، تو ان کا بڑا مضبوط رشتہ ہے قرآن اور پاکستان کا۔ تو اس کے فروغ کے لیے جو کام جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا۔ پوری دنیا کے اندر قرات کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی سالوں کی کوشش کے بعد وزارت مذہبی امور، سردار یوسف صاحب ہمارے وزیر مذہبی امور، ان کے کوششوں سے اور وزیر اعظم کی کوششوں سے الحمدللہ آج ایک دن آیا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی دوسرے ممالک کی طرح انٹرنیشنل مقابلے اس میں خط ہونے جا رہا ہے۔ یہ اعزاز کی بات ہے۔ اچھا، OIC ممالک سے یہاں پر شرکت کرنا لوگوں کا کتنا امپورٹنس رکھتا ہے پاکستان کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ OIC کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے تمام اسلامی ممالک سے ممبرز ہیں، تو ہم نے سٹارٹ وہاں سے لیا ہے کہ پہلے راؤنڈ میں یا پہلے سال ہم OIC کے تمام ممبرز کو بلائیں، اور اس کے بعد پھر ایسا جیسے یہ کمپٹیشن اپنے منازل کو طے کرے گا تو پھر ہم اس کو پوری ورلڈ میں لے کے جائیں گے، اس کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو لیٹس سی کہ اس دفعہ رزلٹ کیسا ہوتا ہے۔ ہم تو بہت اچھی توقع رکھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایج لمٹ ہے اس میں کمپٹیشن کے وہ 25 سے 35 ہے۔ اوکے، نوجوان جو بچے ہیں ہمارے، اور یہی ایج ہوتی ہے جس میں آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے۔ کتنے ممالک سے لوگ آ رہے ہیں ایگزیکٹلی؟ 57 کو انوائٹ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سو فار کوئی 40 کے قریب نامینیشنز آ چکی ہیں، اور کل سے ہمارے مہمان آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ججز کتنے ہوں گے؟ ججز کی کیا تعداد ہے؟ آپ تو چیف جج ہیں ماشاءاللہ۔ ججز ہمارے پاس مصر سے جج ہیں، شیخ حمداللہ ان کا نام ہے، جی ہاں، اور کویت سے ہیں شیخ حمد اسنان، اور ایجپٹ سے ہیں شیخ حمداللہ حافظ محمد ابراہیم، ایران سے ہیں غلام اصفہانی، اور UK سے ہمارے اسکالر آ رہے ہیں جو کہ ماسٹر آف دا سیریمنی میں ہوں گے، ڈاکٹر حافظ منیر، اور اس کے ساتھ پھر ان کو اسسٹ کرنے کے لیے ہمارے لوکل ججز ہیں۔ اوکے، ڈاکٹر اکرام اللہ محسن ہیں، وہ قاری بھی ہیں، میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، قاری وجاہت علی رضا ہیں، قاری فیاض الرحمن الوی صاحب، بہت بڑا نام ہے قرات کی فیلڈ میں، وہ پشاور سے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم اس وقت دکھا بھی رہے ہیں اسکرین پر۔ قاری ابراہیم قاسی ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایک اور بہت بڑا نام ہے قرات کے میدان میں، ڈاکٹر قاری احمد میتھانوی صاحب، انہوں نے قرات میں ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ باقی فنون میں تو ڈاکٹریٹ ہوتی ہے، لوگوں کے لیے حیران کن بات ہوگی کہ قرات کے اندر، اور جس شعبے کا انہوں نے ججمنٹ کرنی ہے وہ ہے وقف و ابتدا۔ تھوڑا سا بتا رہے میں کیا ہے وقف ابتدا ہے کہ آپ نے رکے کہاں پر ہیں، کیا وہاں رکنا بنتا تھا قرات میں؟ ہاں جی، اتنی باریکیاں، الرحمن الرحیم، یہ پرفیکٹ وقف ہے جی۔ اور اگر آپ آیت کے درمیان میں رک گئے ہیں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ معنی جو ہے اس کے وہ ڈسٹرب تو نہیں ہوئے، اور اس کو معنی کو ڈسٹرب نہ کرنے کے لیے پھر آپ کو پیچھے سے آنا پڑتا ہے تاکہ اس کے معنی خراب نہ ہوں، اعادہ کر کے اس کو آگے بجانا پڑتا ہے۔ تو وقف کیسے کیا، اس کی ابتدا کیسے کی، اس میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے۔ یہ جو اب مقابلہ ہونے جا رہا ہے، یہ آپ نے جو شروع میں بھی ذکر کیا کہ قرآن کریم تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، اور اسپیشلی پاکستان کے اوپر بھی ہمیں اثرات اس کے نظر آ رہے ہیں، نوجوان نسل میں کس طرح سے ترویج ہوگی؟ آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں، امید کیا کر رہے ہیں اس مقابلے کے تھرو نوجوان نسل کے لیے خاص طور؟ دیکھیں بیٹا، اس وقت ہمارا جو پورا فوکس ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے، پوری دنیا میں یوتھ پر فوکس ہے، اور یوتھ کو اگر ہم نے انگیج اچھے کاموں کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے جو پاکستان میں قرآن سے بہتر پلیٹ فارم کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور آپس میں متفرق نہ ہوں. ٹھیک ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، قرآن پاک جو ہے لوگوں قوموں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن پاک کے ساتھ بچوں کو جوڑنا بڑا ضروری ہے. علامہ نے کہا تھا کہ اگر تم یہ خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن، قرآن کے بغیر تم مسلمان نہیں ہو سکتے. پھر علامہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ قرآن کو سینوں سے لگایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جیسے جیسے ہم قرآن سے دور ہوئے ہم ذلت کے گڑھے میں گرتے چلے گئے. آج بھی ہم نے اگر ان اسلاف کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو قرآن. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت نے بہت اچھا کام کیا ہے. میں پاکستان کی حکومت کو پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مذہبی امور کے ہمارے منسٹر سردار یوسف صاحب ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پوری منسٹری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سب رات دن محنت کر رہے ہیں. آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، خراج تحسین کے مستحق ہیں. اتنا بڑا کمپٹیشن ارینج کرنے میں آپ کا بھی بہت بڑا میرا تو بچپن ہی اسی کام میں گزرا ہے. میرا تو یہ مشن ہے. میں تو ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو اس کے ساتھ جڑے ہیں. اچھا کرائٹیریا کیا تھا جب بچوں کی سلیکشن ہو رہی تھی اور پاکستان میں جو بچے سلیکٹ ہوئے ہیں؟ ایک تو تعداد بتا دیں اوور آل جو باہر سے بھی آ رہے ہیں، ٹوٹل کتنے پارٹیسپینٹ ہیں پاکستان سے بھی، اور پھر ان کا سلیکشن کا کرائٹیریا کیا تھا؟ دیکھیں پاکستان سے ہم نے جو سلیکشن کی ہے ان کا نام ہے قاری عبدالرشید. نوجوان ہیں اور اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کا کتنا ایکسپوجر ہے انٹرنیشنل کمپٹیشنز کے اندر. تو وہ 12-13 ورلڈ کمپٹیشن میں گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. کویت میں انہوں نے سیکنڈ پوزیشن لی ہے، ملائیشیا کے اندر انہوں نے سیکنڈ پوزیشن لی ہے، ایران میں پوزیشن لی ہے. تو جو انٹرنیشنل پوزیشن ہولڈرز ہیں پھر ان میں سے ہم نے پھر دیکھا کہ ان میں دی بیسٹ کون ہے. تو پھر تمام ایک ججز کی ہماری جوری بنی. ججز نے بیٹھ کر اس پر متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے قاری عبدالرشید سے بہتر اس وقت کوئی قاری نہیں ہے. ان کی سلیکشن ہوئی ہے. ہر ملک سے ایک ایک قاری آئے گا. اسی طرح پاکستان سے بھی ایک قاری جو شریک ہوگا. اس کے ہم 8 سیشن ہیں ہمارے، 24 سے 27 تک. روزانہ 2 سیشن ہوں گے 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک، پھر نماز اور لنچ، اس کے بعد پھر سیشن. 12 قرآ روزانہ پڑھیں گے. اس میں سے ہم 3 کا انتخاب کریں گے ڈیلی. آخر میں ہمارے پاس 3 دنوں میں 9 ٹاپر آ جائیں گے. پھر 27 تاریخ کو ان 9 کا مقابلہ ہوگا. اس میں سے پھر ہم 3 ٹاپرز نکالیں گے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اور ان کو پھر 29 تاریخ کو پھر کنونشن سینٹر میں، یہ بھی کمپٹیشن کنونشن سینٹر میں ہو رہا ہے. اور اس میں پھر پرائز ڈسٹریبیوشن ہوگی. کیا ہوگی پرائز جو جیت پرائز میں 50 لاکھ روپیہ پہلا پرائز ہے، سیکنڈ پرائز 30 لاکھ روپیہ ہے، اور تھرڈ پرائز جو ہے 20 لاکھ روپیہ ہے. تو یہ 3 پرائزز ہوں گے جو ان کو دیے جائیں گے. اس کے ساتھ سرٹیفکیٹس دیں گے، اور اس کے علاوہ بے شمار گفٹس ہیں جو لوگوں نے آفر کیے ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے. میں تو نا جب سے آپ آئے نا میں تو او میں ہوں. میں تو بس دیکھے جا رہی ہوں کہ ہم ٹی وی میں اور اب تو یوٹیوب وغیرہ پر دیکھ رہے ہیں. لیکن بہت خوشی ہوئی. بہت بہت شکریہ قاری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اینڈ آل دا ویری بیسٹ فار دا کمپٹیشن. اللہ کرے انشاءاللہ بہت کامیاب ہو. آپ کا مقصد بہت نیک ہے جس مقصد کے لیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنا بھی میڈیا ہے، خاص طور پر میں جو چینلز ہیں، وہ اس پروگرام میں آئیں اور وہاں کی ہائی لائٹس لیں، ان کو ریکارڈ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ پاکستان کے اندر رحمتوں کا نزول ہو، برکتیں آئیں. ہم جو ایک دہشت گردی کی لعنت سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے. اور یہ ملک جو ہے جو لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے بنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سلامتی عطا فرمائے. اور ہمارے جو دشمن ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین. دل نہیں کر رہا ہے قاری صاحب، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں آپ کو شکریہ کہنا پڑے گا. میں چاہتی ہوں کہ جاتے جاتے اگر آپ ہمیں کوئی نعت سنا دیں اپنی پسندیدہ، بہت اچھا ہو جائے گا. کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا
بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، اور خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے، کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے، کیونکہ یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر۔